السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت۔ مختلف قسم کی سیٹنگ ہوتی ہیں یہ، اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سیٹنگ کیسے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ باتیں بھی کروں گی۔ مجھے ایک غزل تھی، غزل ہی کہنا چاہیے اسے، مجھے بہت اچھی لگی تھی، تو میں آپ کو سناتی ہوں کہ مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں، مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں، سائے بھی راہ کی دیوار ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو سچ بولنے کی قسم کھاتے ہیں، وہ عدالت میں گناہ گار ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو سچ بولنے کی قسم کھاتے ہیں، وہ عدالت میں گناہ گار ہوا کرتے ہیں۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو پتھر یوں ہی رستے میں پڑے رہتے ہیں، وہ جو پتھر یوں ہی رستے میں پڑے رہتے ہیں، ان کے سینے میں بھی شاہکار ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو پتھر یوں ہی رستے میں پڑے رہتے ہیں، ان کے سینے میں بھی شاہکار ہوا کرتے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن جن کو رلا دیتی ہے، صبح کی پہلی کرن جن کو رلا دیتی ہے، وہ ستاروں کے عذار ہوا کرتے ہیں۔ وہ ستاروں کے عذار ہوا کرتے ہیں، جن کی آنکھوں میں سدا پیاس کے صحرا چمکے، در حقیقت میں وہی فنکار ہوا کرتے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں سدا پیاس کے صحرا چمکے، در حقیقت میں وہی فنکار ہوا کرتے ہیں۔ شرم آتی ہے دشمن کے سمجھے محسن، شرم آتی ہے کہ دشمن کے سمجھے محسن، دشمنی کے بھی تو معیار ہوا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری جو یہ شاعری بہت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے ایک دفعہ اس کو میں نے اپنے اس میں لکھا، پیپر پہ لکھا، اور پھر دوسری دفعہ میں نے اس کو دوبارہ سے میں نے اس کو اپنی ڈائری میں لکھا، اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے بہت اچھی لگی یہ، بہت ہی اچھی لگی، کیونکہ بہت سے شاعر ہیں، بہت سے میں نے بہت ساروں کو پڑھا، امجد اسلام امجد کو پڑھا، اور میر تقی میر کو پڑھا، مرزا غالب کو پڑھا۔ آج کل میں یہی کر رہی ہوں، آج کل بڑا ہی دل چاہتا ہے کہ میں شعر و شاعری پڑھوں، اور اچھے لگتے ہیں۔ علامہ اقبال کو پڑھا میں نے، اور امجد اسلام امجد کو پڑھا، اور بہت سارے جو شاعر ہیں نا ان کی میں نے بکس وغیرہ پڑھی۔ پروین شاکر کو پڑھی، پروین شاکر کو تو میں اکثر پڑھا کرتی ہوں، اس کی بک ہے نا، مجھے اچھی لگتی ہے اس کی شاعری، بہت اس میں گہرائی ہے۔ جون ایلیا کو پڑھتی ہوں، اور بہت ان کی جو سب سے زیادہ گہرائی ہے نا وہ ہے شاعری میں، ایک تو ہے مرزا غالب کی، اور دوسرا مجھے زیادہ تر جو بہت اچھی لگی، ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کوئی کس طرح پسند کرتا ہے، کوئی کس طرح پسند کرتا ہے، تو مجھے اور اس کے علاوہ مجھے پسند آیا علامہ اقبال کی شاعری، مجھے بہت اچھی لگی۔ علامہ اقبال کی شاعری بڑی گہری بات کی کرتے ہیں، اور بہت ہی اتنے طریقے سے انہوں نے شاعری کی ہوئی ہے نا، مزہ آ گیا پڑھ کے۔ آج کل سردیوں کی شامیں ہیں، اور یہاں جلدی سورج نکلتا بھی ہے، دیر سے نکلتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، 3 بجے رات ہو جاتی ہے۔ تو میرا کیا کام ہے، جب کام کر کے جب میں فارغ ہو جاتی ہوں تو کیا کرتی ہوں، تو میں یہ کرتی ہوں کہ اپنی جو ہے نا یہ شاعری کی جو بکس ہیں نا ان کو میں ریڈ کرتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے فارغ اوقات میں، کیونکہ انسان کو اپنے آپ کے لیے ٹائم، پوری دنیا کے لیے انسان کے پاس ٹائم ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہمیں فریش ہونا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ دنیا تو ہے آگے پیچھے گزر بسر ہو ہی رہی ہے سب کی، ٹھیک ہے نا، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے لیے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، آپ کو اپنے اوپر کیا توجہ دینا چاہیے، آپ میں کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز میں آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کبھی آپ نے سوچا اپنے بارے میں؟ نہیں سوچا نا۔ تو میں بعض دفعہ سوچتی ہوں، میں سارے گھر کا جب کام کر لیتی ہوں اور فری ہو جاتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے لیے ٹائم کب ہے، میں اپنے لیے ٹائم کب نکال سکتی ہوں، اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپنے لیے خود غرض ہو جائیے، اپنے لیے سوچیے، صرف اپنی ذات کے لیے سوچیے، کیونکہ آپ کی ذات کو آپ کو بھی آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ نہیں ہے کہ آپ کام کیے جا رہے ہیں تھک گئے اور پھر بس چھوڑ دیا اپنے آپ کو کہ بھائی ہو گیا کام ہو گیا بس اب ریسٹ کرنا ہے، اور سوچنا نہیں ہے، پھر موبائل اٹھا لیا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھی سوچیں، دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ میں کس چیز کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ 1 گھنٹہ کم از کم اپنے آپ کو ضرور ٹائم دینا چاہیے، کم از کم 1 گھنٹہ نکالنا چاہیے اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے، اور دیکھیں کہ آپ کے اندر کمی کیا ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اب بچوں کو بھی دیکھیں، اپنے بچوں پہ بھی توجہ دیں، بچوں پہ بھی ٹائم دیں، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اپنے لیے ٹائم نکالیں، بہت ضروری ہوتا ہے یہ ٹائم لینا۔ میں اکثر سوچتی ہوں، میں سوچتی ہوں، ایک دفعہ میں کھڑی ہوئی تھی، میں نے سارے گھر کا جب کام کر لیا تو میں یہ سوچ رہی تھی میرے لیے کب ٹائم نکلے گا، تو میں تھوڑی سی خود غرض ہو گئی، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں اپنے لیے بھی میں نے سوچا، اپنے لیے بھی میں نے کوئی سوچ نکالی کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، مجھے اس طرح ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان تھک جاتا ہے، اس کی تھکاوٹیں جو ہوتی ہیں نا اس کی سوچ پہ حاوی ہو جاتی ہیں، وہ سوچنے نہیں دیتی کہ اس نے اپنے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کا مستقبل کی سوچ، اور باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ، لیکن انسان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنے اللہ کو بھی ٹائم دے اور اپنے آپ کو بھی ٹائم ضرور دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہوا ہے نا 5 وقت کی نمازیں، تو وہ نمازیں اور قرآن بھی رکھیں ساتھ اپنے، تاکہ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کو کہیں بھی ناکامی نہ ملے۔ آپ کو کامیابی جبھی ملے گی جب آپ ان چیزوں میں دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ انسان کو اپنے آپ میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہونا چاہیے، موبائل کو بھی بالکل ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ آپ موبائل اٹھاتے ہیں تو آپ کی سوچ چینج ہو جاتی ہے، اور آپ کا اگر آپ ٹائم ضائع کرتے ہو نا موبائل پہ، اور آپ کے پاس بہت اچھا موبائل ہے اور آپ ٹائم ضائع کر رہے ہو، تو یہ بہت بڑی آپ کی برائی ہے، میں یہ کہنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیے اس سے، اگر آپ انٹرنیٹ کے پے کر رہے ہیں پیسے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہی چاہیے ان چیزوں سے، یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ضائع کریں۔ اور لوگ دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو موبائل سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس پہ اپنا کچھ بھی بزنس چلا رہے ہیں، موبائل سے ہی کرتے ہیں، ہر وقت لیپ ٹاپ تو ساتھ نہیں ہوتا نا، اور بہت سارے کام جو ہیں وہ موبائل سے، یہ چھوٹا سا جو ٹکی ہے نا، چھوٹی سی ڈبی ہے، اس سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اگلی نسلوں کو بھی صحیح رکھے، آنے والی نسلوں کو بھی ٹھیک رکھے، کیونکہ جہاں اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں نا، وہاں پر نیگیٹو پوائنٹ بھی بہت ہیں اس میں۔ تو بس یہی دعا اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری آنے والی نسل ہے جو بیچارے ابھی جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اب جو اگئی نہیں ہے، جن کی دماغ بن رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، تو ان کے بھی اللہ پاک ہے نا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ جہاں بڑے اچھا اور غلط کا سمجھ سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا بچے نہیں جان سکتے کہ غلط کیا ہے۔ بچوں کو جو نظر آ رہا ہے نا، بچے کاپی کرتے ہیں، دراصل بندر کی طرح ہوتے ہیں بچے، ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ جو دیکھ لیتے ہیں نا وہی کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، کیونکہ کچا ذہن ہوتا ہے بچوں کا، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو ان کا ذہن ایسا ہوتا ہے، یعنی وہ نقل کرتے ہیں ہر چیز کی۔ تو اپنے بچوں پہ ذرا توجہ دیں، اور تھوڑا سا خیال کریں کہ جو موبائل میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹی جا رہی ہے، بہت ضروری ہے دیکھنا۔ اور موبائل جو ہے بہت سارے بچوں کو پڑھائی سے بھی دور کر دیتا ہے، تو یہ بھی دیکھیں کہ ہر وقت ہاتھ میں موبائل نہ ہو بچوں کے، اور اس کے مضر اثرات بھی بہت ہیں۔ امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ 3 دن بعد ویڈیو بنائی، اس وجہ سے کافی دنوں سے ویڈیو بنی ہوئی تھی، بنا نہیں سکی، یہ میں کر نہیں سکی، وائس اوور نہیں کر سکی، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اوکے جی، لائکس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔